اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ دراصل تو بہتان باز ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نسخ و تبدیلی کا فائدہ نہیں جانتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے مقدس جبریل نے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور تاکہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، اس کی زبان تو عجمی وغیرہ فصیح ہے، اور یہ قرآن تو نہایت بلیغ و فصیح عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دراصل جھوٹا بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کا کافر ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو شخص اپنے ناپاک سینے کو کفر کے لیے کشادہ کرے گا تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ اپنے عاقبت سے غافل ہیں۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب جن لوگوں نے مکے میں آزمائے جانے اور عذاب برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا اور صبر کیا، تو بے شک آپ کا رب اس آزمائش کے بعد ان کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت کو ڈرائے اس دن سے جب ہر شخص اپنی ذات کے لیے جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک شہر کی مثال بیان فرماتا ہے جو ہر قسم کی کارکردگی سے محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کافر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی تکذیب اور مکہ سے آپ کو نکالنے کی وجہ سے اس شہر والوں کو بھوک اور لشکر اسلام کے خوف کا مزہ چکھایا۔ بے شک ان کے پاس انہیں کی نسل میں سے ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ پھر اس حال میں ان کو عذاب نے پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ پھر اللہ نے غنیمتوں کی صورت میں جو حلال اور پاک روزی تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔
اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس چیز کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کی ہے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے باغی اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو پھر بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ حلت و حرمت کے مسئلے میں اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ دنیاوی زندگی نہایت ہی معمولی فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم پہلے ہی سورہ انعام میں آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو کسی جہالت کی وجہ سے برے عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے تو پھر بے شک آپ کا رب اس توبہ و جہالت کے بعد البتہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم جامع الخیرات پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل اور مناسک حج پر قائم اور ختنہ کی سنت قائم کرنے والے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنایا اور انہیں راہ راست دکھائی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی اچھائی، نبوت اور لوگوں میں ذکر و جمیل عطا کی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تمام تر مناقب کے بعد مزید یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ باطل سے منہ موڑ کر ملت ابراہیم خلیل کی پیروی کریں، بالخصوص مناسک حج میں، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ دراصل ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں پر فرض تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان حکم کرے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کیجیے، یعنی معاف کیجیے اور بقدر فہم بات کیجیے۔ بے شک آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ یافتہ ہے۔ اور اگر بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے، اور اگر صبر کرو گے تو بے شک صابرین کے لیے بدلہ لینے کے بجائے صبر کا اجر بہتر ہے۔ اور صبر کریں، اور آپ کا صبر اللہ کے لیے ہے، اور ان کی تکذیب پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگے دل نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔